صوفی باصفا عالم باعمل حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی صاحب حفظہ اللہ تعالی، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، واما السائل فلا تنہر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الامم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ صرف ایک بار نا محبت کے ساتھ، آپ محبت کو سمجھتے ہیں؟ محبت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ بڑا چیخ چیخ کے پڑھیں۔ محبت کا مطلب ہوتا ہے بس محبت سے ہی پڑھیں جائیں، ٹھیک ہے؟ کوشش فرمائیے گا دائیں نہ دیکھیں، بائیں نہ دیکھیں، اوپر نہ دیکھیں، بلکہ آپ جن کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں آپ بھی انہی کی طرف دیکھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے جی؟ اے جی ساؤنڈ والے بھائی، میں نے عرضی بھی پیش کی تھی، آپ نے اس کو سادہ رکھنا، میں نے کوئی ٹپے میں یہ تو سنانے نہیں، سادی سی آواز دے دیں بس مجھے، بالکل ایک جیسی آواز نکلے، سادی سی آواز جیسے ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے جی؟ جب بھی آپ نے درود پاک پر، ابھی بھی آپ کی آواز گونج رہی ہے، آپ سادی سی آواز دیں، جیسے ہمارے مسجدوں کے پرانے سپیکر ہوتے تھے، بس جویں دا میں نون دی آواز دے چھڑو بس وہ۔ اور کوشش فرمایا کریں جب بھی درود پاک پڑھا کریں نا، محبت اور یقین سے پڑھا کریں، بڑی برکتیں ہیں اس نام مبارک میں۔ یہاں تو چھوٹے چھوٹے لوگوں کے نام بڑا کام کرتے ہیں، قربان جاؤں آپ کے نام مبارک کا کیا کہنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ وہ آپ کو گاڑی پہ روکے تو آپ لیتے نہیں کسی کا نام، جی مودا جاننا اللہ، تو وہی اگر عہدہ نہ کام کرتا ہے تو قربان جاؤں پھر ان کا نام کیا کرتا ہوگا۔ بس آپ تھوڑا سا یقین تو کریں نا، آپ تھوڑا سا، اسی لیے تو کسی نے کہا تھا اس مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے، اس مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے، بس نور محمد نے سجا رکھا ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، یہ سب ان کی بات۔ ہم تو حضرت نہ ایک میں نہ 11 میں، حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ اللہ پاک نے انبیاء سے عہد لیا تھا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ۔ عہد لیا تھا، اگر وہ تشریف لے آئے نا تو ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اللہ کو تو پتہ تھا کہ میرے محبوب نے تو سب سے آخر میں آنا ہے،
یہ شان محبوبی دکھائی جانی تھی حضرت. اس لیے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور پھر آپ کے بعد حضرت شیس علیہ السلام. تو ظاہر ہے جی حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کو فرمایا کرتے تھے کہ وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں، اور اگر وہ آ گئے نا تو پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ٹھیک ہے جی. یہ بات بار بار ہوئی، اتنی بار یہ بات ہوئی کہ آخر ایک دن حضرت شیس علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ہائے ہائے. تو آپ فرما رہے ہیں بار بار کہ وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں، تو ظاہر آئیں گے تو آپ کی اولاد میں سے نا. تو یہ تو بتائیں شان آپ کی زیادہ کہ ان کی زیادہ. تو لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام خاموش رہے. یہ سوال دوبارہ ہوا، اب پھر خاموش رہے. یہ سوال تیسری بار ہوا، پھر حضرت آدم علیہ السلام بھی بولے. آپ نے فرمایا میرے بیٹے شیس تو یہ پوچھتا ہے کہ شان ان کی زیادہ کہ میری. ارے وہ تو وہ ہے، اگر وہ نہ ہوتے نہ تو ہوتا نہ میں ہوتا ہے. یہ سب کچھ ان کی وجہ سے، یہ سب کچھ. باقی حضرت جی ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، کوئی ایسا کام رہ نہیں گیا جو ہم نے کر نہیں لیا. لیکن جو پنجابی میں کہتے ہیں نا تیرا نہیں تیرے سوار دا منہ مارتا ہے، ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، کوئی کسر ہم نے نہیں چھوڑی. ہمارے تو لوگوں سے رابطے رہتے ہیں نا، ہمیں فون آتے ہیں، ہم سے فتوے مانگے جاتے ہیں، اور آپ کو کیا بتائیں کیا کیا فون آتے ہیں. اور ڈر لگتا ہے یار یہ بچے کیوں ہیں. تو پھر قرآن جواب دیتا ہے جی کہ میں بچے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میں میرے محبوب تم میں موجود ہیں. یہ سب برکتیں ان کی ہیں. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا جب بھی درود پاک پڑھا کریں محبت سے. ایک دو بار تو پڑھنا ہوتا ہے لیکن یہ 2 بار تو کم از کم دل سے پڑھا کرو نا حضرت. اور حضرت جی جتنا آپ دل سے پڑھو گے اتنا ہی آپ کا فائدہ ہوگا. میں نے جیسے کہا نا چھوٹے چھوٹے نام بڑا کام کرتے ہیں. میں حضرت جی ایک طالب علم ہوں اور اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کی آمد پاک کی خوشی میں یہ محفل سجی ہے. اللہ طالب علم ہی رکھے. وہ دور نہ ہے کہ ہم بھی سمجھنے لگ پڑیں کہ ہم بھی کچھ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو میں سیکھتا رہتا ہوں حضرت. شاید آپ میں سے کبھی کسی کو اتفاق ہوا ہو آپ اٹک جائیں نا، اٹک، اور پھر اٹک سے آگے آپ نے جانا ہو چورا شریف یا جھنڈ، کیونکہ ہم تو جاتے رہتے ہیں نا حضرت، ہمارا سفر ہوتا ہے. تو حضرت اس کے جانے کے لیے 2 راستے ہیں، ایک تھوڑا ذرا لمبا ہے، ایک تھوڑا چھوٹا ہے. لیکن جو چھوٹا راستہ ہے نا وہ آپ کو ایک پہاڑی پہ سے ٹریول کرنا پڑے گا. اور لوگ ذرا اسے چالو اس لیے ہیں کیونکہ اس پہاڑی پہ آرمی کے کچھ معاملات ہیں. تو یہ جیسے آپ کے ادھر کینٹ میں صرف آئی ڈی کارڈ دیکھنے پہ اکتفا کرتے ہیں، نہیں، بڑی سخت چیکنگ ہوگی. آپ کی چیکنگ ہوگی، ڈکی کی چیکنگ ہوگی، گاڑی کی چیکنگ ہوگی، گاڑی کی نیچے سے بھی چیکنگ ہوگی. پھر آپ کو ایک چھوٹی سی چٹ دیں گے جس پہ آپ کی گاڑی کا نمبر، آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر اور آپ کا نام لکھا جائے. پھر آپ کو اس پہاڑی پر ٹریول کرنے کی جائے. اس لیے اکثر و بیشتر لوگ نہیں جاتے. میں آج تک 2 بار گیا. جب پہلی بار گیا نا تو یہی سلیمان تھا، یہی داڑھی تھی، اسی طرح مونچھیں تھی، سارا کچھ ہی تھا، بلکہ پگ بھی سر پہ پہنی ہوئی تھی. لیکن انہوں نے میری ٹوٹل تلاشی لی ہے. یہ دوسری بار نا میں پھر جون میں گیا تھا کیونکہ اس وقت اس بار پروگرام ہی آرمی کا تھا. ہم برہان انٹرچینج سے نیچے اترے، وہاں آرمی کی گاڑی کھڑی تھی، وہ آگے لگ گئی، ہم پیچھے چلے گئے. وہی جگہ جب آئی نا پہاڑی، تو ہمارے آگے جو آرمی کی گاڑی تھی وہ وہاں کھڑے افسر کو کہتا ہے کہ حضرت فلاں کے مہمان ہیں. اب کیمرہ لگا ہوا، میں فلاں کا نام نہیں لوں گا، حضرت فلاں کے مہمان ہیں. سارا پروٹوکول بدل گیا. آئی ڈی کارڈ نہیں ویکھیا، تلاشی نہیں لئی، ڈگی نہیں ویکھی، تھلو گڈی نہیں ویکھی، چٹ بھی نہیں دیتی ہے. تو میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے سوچا، میں نے کہا مولوی سلیمان جی ایک بندے کا نام اتنا کام کرتا ہے تو پھر انہوں کا کی کرتا ہے. اگر ایک بندے کا نام اتنا کام کرتا ہے کہ سارا سسٹم ہی بدل جائے تو قربان جاؤں پھر ان کا نام مبارک کیا کرتا ہوگا. لیکن پتر کو یقین سے لے بھی تو صحیح. اب لیتے بے یقینی سے پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہوگا جی کیوں نہیں ہوگا، کیونکہ اس مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے، بس نور محمد نے سجا رکھا ہے. یہ سب ان کی برکتیں. اس لیے سارے یہی پریشان ہیں. پنجابی جی سیدھی سیدھی گل کر لیں، اسی سارے پریشان ہیں. جس کے پاس ہے وہ بھی، جس کے پاس نہیں ہے.
مثلا جس کی اولاد نہیں نا وہ بھی پریشان ہے، تو جس کی ہے وہ کون سا خوش ہے؟ وہ بھی پریشان ہے، کیونکہ اولاد بات ہی نہیں مانتی۔ بات میں نے غلط تو نہیں کی؟ جس کی نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کی ہے وہ بھی پریشان ہے، اولاد بات ہی نہیں مانتی ہے۔ جس کے پاس گھر نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کے پاس ہے وہ بھی پریشان ہے۔ ان پریشانیوں کو ہم نے خود ہی پال رکھا ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھتے رہا کرو، پڑھتے رہا کرو، پڑھتے رہا کرو، پھر برکتیں دیکھو جی، پھر کرم دیکھو حضرت، پھر فضل دیکھو جی۔ کیونکہ حضرت جی ہم نے پتہ کیا سمجھا تھا؟ ہم نے سمجھا تھا شاید نوکری مل جائے گی تو سکون آ جائے گا، نہیں آیا۔ پھر ہم نے سمجھا تھا شاید شادی کر لیں گے تو سکون آ جائے گا، پھر بھی نہیں آیا۔ ہم نے سمجھا تھا شاید بچے ہو جائیں گے پھر سکون آ جائے گا، پھر بھی نہیں ملا۔ ہم نے سمجھا تھا شاید گاڑی خرید لیں گے پھر سکون آ جائے گا، پھر بھی نہیں آیا۔ ہم نے سمجھا تھا شاید کلائی پہ کو مہنگی سی گھڑی باندھ لیں گے تو پھر سکون آ جائے گا، پھر بھی نہیں آیا۔ ہم نے سمجھا تھا شاید کو برانڈ کے کپڑے پہنیں گے تو سکون آ جائے گا، پھر بھی نہیں آیا۔ کیونکہ سکون ان میں سے کسی چیز میں بھی نہیں۔ سکون اگر ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں ہے۔ یہ سب کچھ ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد نہیں ہے، اس لیے ہم بے سکون ہیں سارے۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں نا، اور میں حضرت جی علامہ صاحب اس دن ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اب مجھے نہیں پتا اس کی کیا تحقیق تھی، لیکن اس نے لکھا جی اس وقت پاکستان کی 40% آبادی سکون کی گولیاں کھاتی ہے، ڈپریشن کا شکار ہیں لوگ، اور یہ ڈپریشن ہم نے خود ہی پالا ہے۔ نہیں، درود شریف حضرت، اللہ کا ذکر، قرآن پاک دی تلاوت ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کی مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ سنو جی، فرماتے میں نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن پاک پڑھا ہے حضرت۔ ایک سال میں کتنے قرآن پڑھے؟ 365 قرآن شریف۔ تو بتا تو کتنے پڑھے ہیں؟ تو ایک بھی نہیں پڑھا کوئی، تو نے ایک بھی نہیں پڑھا ہے، بلکہ پڑھنا تو دور جی، کھولے زمانے ہو گئے، پڑھنا تو دور، قرآن پاک کھولے زمانے ہو گئے۔ اس لیے بہرحال آج احمد پاک کی رات ہے، میں چلو نہیں اس طرح کے دکھی موضوع چھیڑوں گا، لیکن دکھ بڑا ہے یار، دکھ بڑا ہے۔ ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے، ہم نے ذکر چھوڑ دیا ہے۔ اور چلو حضرت جی میں آپ کے نا معاشرے کا فرق یہاں تے جو ہے نا، قوم سارا کچھ ہی چھڑ بیٹھی ہے، نہیں حضرت، وہ فیس بک حضرت جی ہر 5 منٹ کے بعد چیک ہو رہی ہے۔ یہاں تو ہونا بھی قوم چھوڑ ہی چکی ہے سارا کچھ، چلو جی ہم بھی دل کو تسلیاں دے لیں، اور یار لوگ ہو اس طرح کے گئے کیا کریں یار، فیس بک ہر 5 منٹ کے بعد چیک ہو رہی ہے، واٹس ایپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد چیک ہو رہا ہے، انسٹاگرام تھوڑی تھوڑی دیر بعد چیک ہو رہا ہے، پھر قرآن ہم کیوں نہیں چیک کر رہے جی؟ اللہ مجھے فیس بک کا، واٹس ایپ کا، انسٹاگرام کا کوئی پتہ نہیں، لیکن قرآن کے لیے کسی نے کہا تھا اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دا راہ وکھاوے، اس فیس بک نے تجھے کچھ نہیں دینا، تو کو تصویر اپلوڈ کر تجھے سارا لاہور لائق دے دے تو پھر وہی کا وہی ہے، تجھے سارا پاکستان لائق دے دے تو پھر وہی کا وہی ہے، کچھ بھی نہیں بدلنا ہے۔ لیکن اے قرآن نورانی شیشہ حق دا راہ وکھاوے، جو ایسے نو پڑھ کے عمل کماوے سیدھا ہی جنت جاوے۔ میں چلو باقی تو بات، صرف آپ قرآن پاک پکڑ لینا اپنے ہاتھ میں، اس کا بھی ثواب، دیکھنے کا بھی ثواب، اور میں کہتا ہوں سارا نہیں، صرف تو سورہ اخلاص ہی پڑھ لے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پتہ کیا ہوگا؟ محبوب علیہ السلام فرماتے تجھے 10 پارے تلاوت کرنے کا ثواب دیں گے۔ اس لیے پتر قرآن پاک کھولو یار، جن منڈے بیٹھے دے کھولو، اتھے عملان دے ہونے جے نفیڑے کسے نہیں تیری ذات وچ، میں باٹا، میں جاٹا، میں مہرا، میں راہیاں، میں جناب گوندل ہاں، انہوں نے سانو کی دسن لے گئے، سانو صرف اجے 10 ساڑھے سونے دے ایویں کہ نہیں ہے، سانو نا گوندل شوندل بڑھ چھڑ 10 کہانیاں تے مک گئیاں، میں نون لیگ دا، میں پیپل پارٹی دا، میں پی ٹی آئی دا، انہوں نے کہنا سارے لمحہ پائے نہیں، تینوں پائی انہوں نے سانو نہ 10 ہے کوئی، سانو صرف اے 10 ساڑھے محبوب دے ایویں کہ نہیں ہے، اتھے عملان دے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے۔ اج عمل کرو پتر، 5 وقت کی نماز پڑھو ہے،
یہ دیکھو نا، یہ آپ نے یہ سجایا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ نے سجایا ہے. اللہ آپ کو اگلے سال اس سے بھی بڑھ کر کرنے کی توفیق دے. لیکن پتہ ہے پتہ، یہ آپ کی خوشی ہے جو آپ نے سجایا نا، یہ آپ کی خوشی ہے. آپ اپنے نبی علیہ السلام کی آمد پاک کی خوشی کو اس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہو، یہ آپ کی خوشی ہے. لیکن ان کی خوشی پتہ کیا ہے؟ اے والی لڑیاں بھی لاؤ. یہ تہاڈی خوشی ہے، یہ انہاں دا آرڈر ہے. یہ آپ کی خوشی ہے، یہ ان کا آرڈر ہے. جیسے آپ نے یہ باہر لڑیاں لگائی ہیں نا، وہ کہتے ہیں اینڈیاں لڑیاں اندر بھی لاؤ. باہروں باری پھیر نہ کڑیے تے ہوں اندر دا کوڑا. باہروں باری پھیر نہ کڑیے ہوں اندر دا کوڑا. ٹھیک ہے جی، 5 وقت کی پتر سارے بچے نماز پڑھو ہے، قرآن شریف. یا پھر یار اینی وفا تے کر چھڑو، جے قرآن ہی نہ کھولنا پھر سارے تو قسم کھا کے اٹھی ہے، پھر فیس بک بھی نہیں کھولنی ہے. اور کچھ تو وفا کرے نا یار، یہ تو نہ ہوا پتر فیس بک بار بار، قرآن کبھی بھی نہیں. اور کچھ تو وفا کرو نا یار، کچھ تو کریے نا یار. کم از کم کوئی جواب دینے والے تو ہوں. کل اللہ معافی دے، یہ وقت نہ ہے، میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. اور کم از کم وہاں یہ کہنے والے تو بنے، جے قرآن نہیں کھولیا تو کھولی پھر فیس بک بھی کوئی نہیں. جے قرآن نہیں کھولیا تو چیک میں کدی واٹس ایپ بھی نہیں کیتا. جے کدی قرآن نہیں کھولیا تو کھولیا میں انسٹاگرام بھی کوئی نہیں سیا. لیکن انسٹاگرام کھل رہا ہے، واٹس ایپ کھل رہا ہے، فیس بک کھل رہی ہے، یوٹیوب کھل رہی ہے. نہیں کھل رہا تو قرآن نہیں کھل رہا، نہیں کھل رہا تو قرآن. اب آپ کہیں گے صاحب ملاتے تو ہی کڑے موضوع چھیڑ بیٹھے. اور بھائی یہی موضوع ہے اصل. تو اپنے نبی کا میلاد منا رہا ہے نا. حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کا تذکرہ کر رہے تھے. لکھا سیدہ کائنات ساری رات نوافل ادا فرمایا کرتی. اللہ تو ہونا چاہیے نا جی، پیراں دا منڈا ہے تے یہ معافی مل جانی، انہوں پیراں دا منڈا ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور میں جب وضو کرنے گیا تو میں نے دیکھا میری بیٹیاں بہنیں بیٹھی. میں بس جاتے جاتے ہے بڑا اوکھا کام سن 2021 میں اس میں کھڑے ہونا. لیکن میں بیٹیوں سے کہوں گا، بیٹیوں یہی راستہ ہے. ہم نے کسی ایکٹر کے پیچھے نہیں چلنا، ہم نے اس کے پیچھے نہیں چلنا. ہم نے جب بھی چلنا ہے سیدہ کائنات کے پیچھے چلنا ہے. حضرت جی ہم تو کام پہ چلے جاتے ہیں نا، یہ مارننگ شو جنہوں نے 10 طلاقاں ہوئی ہیں، وہ بھگڑن گھر وسان دے طریقے دس دیا نہیں. اس قوم کا عالمیاں دیکھو، اس قوم کو گھر بسانے کے طریقے کون بتا رہی ہیں جن کو خود 10 طلاقیں ہو چکی ہیں. وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کو گھر بسانے کے طریقے، یہ اصل میں ان کو گھر بسانے کے نہیں، ان کو گھر تباہ کرنے کے طریقے بتا رہی ہیں. ہم نے نہیں دیکھنا ان کو، ہم نے جب بھی دیکھنا ہے سیدہ عائشہ کو دیکھنا ہے. میں نے سن رہی ہیں اوکھا کام ہے بڑا، لیکن یہی جہاد ہے، یہی مزہ ہے اس دور میں. مجھے پتا ہے اس دور میں داڑھی رکھنا بڑا اوکھا کام ہے، لیکن ہم نے پھر بھی رکھی ہوئی ہے. اور میں آپ سب نوجوانوں سے کہوں گا پتر اینو رکھو ہے. سانو بڈھی چاہیے نہیں جڑی داڑھی لوا کے لبے ہے. اور وجہ تو نہیں ہے، آپس ہی چلو بیٹھے نہیں ہیں، اور تو نہیں نا کوئی وجہ ہے. جو ہو رہا ہے تو بس ہے پتر دلیری کر کے رکھو. ایک بڈھی کے لیے نا داڑھی اترواؤ، کچھ تو مول ڈالو باتوں کا. کتنے تیری بڈھی دے کتنے محبوب ہے خدا جی کرن کی لگائے ہیں. میں جی خود بیٹیوں والا ہوں، سپیکر لگا ہوا ہے. اللہ یہ تم سپیکر نہ کبھی لگاؤ یہ کیمرہ تو میں بڑی باتیں اور بھی آپ کو سناؤں، لیکن کیمرے سے بڑا ڈر لگتا ہے. کیا میں بیٹیوں والا ہوں، میں بہنوں والا ہوں جی. میں کسی کی تضحیق نہیں کرنے لگا. لیکن میں تمہیں سچ دسن لگا، جنہوں سونا لگن لی تو نہیں نہ رکھن دیا. صرف 3 دن منہ نہ دھوئے تو ہی انہوں نہ ویکھے. جی مہینے چ ایک باری فیشل نہ کرائے تو ہی انہوں ویکھے. جی کریم نہ لائے، ہاں پتر چہرے بگڑتے ہیں تو ہی نہ ویکھے ہیں. لیکن جن کے لیے میں تجھے کہہ رہا ہوں نا کہ رکھ لے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وہ زنان مصر کے لیے جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی تھی. اور قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اور انگلیاں کاٹ کے انہوں نے کوئی شور نہیں ڈالا کہ ہائے ہائے انگلیاں کٹ گئیں. وَقَالَ نِسْوَةٌ، قرآن وہ عورتیں تھیں، انہوں نے تانا دیا زلیخا. وہ زلیخا تو کیا کر رہی ہے؟ عزیز مصر کی بیوی ہو کے غلام کے پیاشی کو ہو گئی ہے. کیونکہ قرآن میں ہے قَدْ شَغَفَهَا حَبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وہ کہتی ہیں عزیز مصر کی بیوی ہو کے ایک غلام پیاشی کو ہو گئی. اس نے کہا تم نے ابھی حسن یوسف کو دیکھا ہی نہیں ہے، دکھاؤں گی تمہیں بھی.
لیکن شرط یہ ہے کل ایک محفل ہوگی, تمہارے ہاتھوں میں ایک ایک سیب دیا جائے گا, تم نے سیب پہ چھری رکھ لینی ہے. شرط یہ ہے اس محفل کی, سیب تم نے تب کاٹنا ہے جب حضرت یوسف آ جائیں اور اپنے چہرے سے نقاب اٹھائیں. لکھا ہے حضرت یوسف تشریف لائے, ان کے ہاتھوں میں سیب تھے جس میں انہوں نے چھڑیاں رکھی تھی. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رخ سے پردہ اٹھایا نا تو ہوا کیا, قرآن کہتا ہے سیب تو نہیں کاٹے, وقت تانا ہی دیا, انہوں نے انگلیاں کاٹ دی. حضرت یہ حسن یوسف کا عالم تھا. حضرت کتابوں میں لکھا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام گلیوں سے گزرا کرتے تھے تو آپ کے رخساروں کی جو چمک تھی وہ دیواروں پہ پڑا کرتی تھی. حضرت یہ حسن یوسف کا عالم تھا. اور انگلیاں کاٹ کے قرآن کیا کہتا ہے, وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا, وہ کہتی ہے اللہ کی قسم یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں, ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ, ارے یہ تو کوئی بڑا عزت والا فرشتہ ہے. پھر وہاں سیدہ عائشہ بولی, ہماری اماں جان بولی, امت کی ماں بولی, آپ فرماتی ہے وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی, میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہے. اللہ دیوانے لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک, تاجدار ختم نبوت, حق چاہے زندہ للہ الحمدللہ. ٹھیک ہے جی, فرمایا اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی. اسی لیے تو پھر کسی نے کہا تھا اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے, اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے, ان پہ سر کٹتے ہیں دائیں اور ان پہ انگلیاں ہیں. اتھے ویکھ کے وڈیاں بھی تو انگلاں, ایتھے بغیر ویکھے ہی علم الدین نے سر دے چھڑیا, ایتھے بغیر ویکھے ممتاز قادری نے سر دے چھڑیا, ایتھے بغیر ویکھے عامر چیمہ نے سر دے چھڑیا. یہ ہے جی, وہاں دیکھ کے انگلیاں وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ, لیکن ایتھے بغیر ویکھیں سر. اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے, ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں. اللہ بیٹا آپ کا یہ قبول کرے, لیکن یہ سوکھا کام نہیں, یہ اوکھا ہے پتر, اے رکھو پتر, سونی کر کے رکھو. یہ میں اصل میں نے کہا نا کیمرے سے ڈر لگتا ہے, پتہ نہیں کلپ کاٹ کے چڑھا دیا جائے. جی مصباحی صاحب تو دیوبندی نکلے, انہوں نے 12 ربیع الاول کی جھنڈیوں کی مخالفت کر دی. یہ لیکن پتر یہ آپ کی خوشی ہے, یہ ان کا آرڈر ہے, آپ کی خوشی ہے, ان کا آرڈر کوئی نہیں ہے. اچھا چلو میں ایک اور آپ سے سوال پوچھتا ہوں, یہ لڑیاں کہاں سے آئی ہیں بھلا؟ چینا سے. بھئی یہ پھر کیا ہوا, چینا نہیں لگ جان تے مدینے والیاں لت جان, مزہ تو نہ ہوا. یہ تو پھر آپ اپنی مرضی کر رہے ہو. اللہ اس دور میں یہ بھی بڑی اچھی بات ہے, آپ نے میری بات کو دوسری طرف نہیں لے کے جانا, لیکن مزہ یہ ہے, مزہ اوکھا کام جی 2021. یہ پتر یہ وہ جنگ ہے, آپ کو روز مرنا پڑے گا, آپ کو لوگوں کی زبانوں کی گولیاں کھانی پڑیں گی. میں ایک دن میں میرا اپنا طالب علمی کا دور تھا, وہ سائیکل دی بریک نہیں لگی, وہ جا کے نا کہ بھن ہوے مولوی کی کرن دے ہیں, اللہ سائیکل میں ماری, مولوی وچ کتوں آ گیا, سائیکل میں ماری, مولوی کتوں آ گیا وچ. یہ آپ کو نہیں پھر معافی ملے گی. لیکن پتر سن میں نے سن 2000 میں میٹرک کیا اپنے سیالکوٹ سے, گورنمنٹ قومی ہائی اسکول سن 2000. یہ اصل میں نا واوی چٹی ہو گئی ہے, باقی میں ایڈا پرانا بابا نہیں ہے. یہ واوی چٹی ہو گئی, باقی میں ایڈا پرانا بابا کوئی نہیں ہے. تو وہ اللہ نے جوانی میں بڑا ویسے کہنے ہیں ٹھیک ہے, کچھ ویسے پیر و مرشد کی طرف سے آرڈر نہیں ہے ابھی, ٹھیک ہے ابھی چلنے دو جو ہے. تو اللہ نے پھر جوانی میں ہمیں بابا بنا دیا. تو وہ میرے حضرت ایک انگلش کے ٹیچر تھے جن سے سب سے زیادہ ڈر لگتا تھا. میں چلو ان کا نام نہیں لوں گا, مناسب نہیں ہے. ان سے اس لیے ڈر لگتا تھا کہ حضرت کا قاعدہ مبارک تھا کہ جو آپ کا لیسن یاد نہیں نہ کرتا تھا, آپ 12 سوٹیاں مارتے تھے, 6 ایک آتے 6. اللہ حضرت جی بڑا سونا دور تھا, ماسٹر حضرت جی کھوتے ہیں کٹ دے سن,
لیکن پھر بھی عزت تھی. ان مار نہیں پیار لیکن عزت کوئی نہیں استاد دی ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں ہے یہ ہوا کیا ہے. اللہ حضرت تو کھوتے ہیں اور کٹتے سن حضرت. تب پتہ والدین استادوں کو کیا جا کے کہہ کے آیا ہوتا, ہڈیاں ساڈیاں ماس تاڈا. یہ اب آیا ہے, پہلے یہ کیا تھا, ہڈیاں ساڈیاں ماس, اور کھوتے اور کٹتے ہیں استاد حضرت. لیکن اللہ کی قسم ہے عزت کرتے تھے. سوال نہیں اٹھتا تھا حضرت جی کہ, اور اب میری اتنی صحت نہیں جتنی جب میں نے میٹرک کیا. گجراں دا منڈا تھا حضرت, لیکن حضرت جی کبھی سوچ بھی نہیں آئی تھی کہ میں نے آگے سر پہ ہاتھ اٹھانا ہے یا میں نے سر کی سوٹی پکڑنی آگے سے, ٹھیک ہے نہیں. لیکن اب حضرت جی مار نہیں پیار ہے لیکن عزت نہیں رہی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا ہوا ہے. تو حضرت سے ہم بڑا ڈرتے تھے حضرت جی. پوری کلاس کی کوشش ہوتی تھی لیسن رہ جائے سو رہ جائے, حضرت کا اندر ہے 12 روٹیاں کون کھائے ایک ہاتھ, اور آگے نہیں. ابھی میں نے اور کیا تھا 12 کھانی بھی اتنی مشکل نہیں تھی. 6 اس ہاتھ پہ 6, اور اگر 6 کا عدد پورا ہونے سے پہلے آپ نے ہاتھ بند کیا ایسے رکھنا ہے. اگر ایسے بھی ہو گیا تو پھر ایک تو شروع, اگر نیچے کر لیا پھر ایک تو شروع. لیکن اس کا فائدہ ہوتا تھا, یہ کبھی کبھار ہوتا تھا. ساری کلاس ڈرتی تھی, لیسن یاد کرتے تھے سارے. لیکن بھائی پھر کدی کدی تو رہ ہی جاندہ سی نا. کوئی شادی آ گئی, کوئی سالگرہ آ گئی, میں کسی کی نہیں بتا سکتا جدن میرا ہی رہ جانا. تے فجر تو ویسے بھی الحمدللہ, لیکن ادن تو پھر فجر بھی اور ہی خوشبو نہ پڑتی کیونکہ ایسا لیسن نہیں سی یاد ہے کوئی. میرے والد صاحب کا نا میرے اسکول کے بالکل بیک سائڈ پہ دفتر تھا, اور میں اسکول بھی اپنے ابو جی کے ساتھ آتا تھا. ابو جی کا جو دفتر تھا وہ 6 سے ڈیوٹی ٹائمنگ واپڈا میں تھی, 6 سے 2 بجے تک تھی. پھر مجھے بھی ابو جی کے ساتھ جلدی آنا. بعض دفعہ ہوتا تھا کہ حضرت جی میں اور جو اسکول کا تھا نا وہ چوکی دار جو ہے, ہم دونوں اکٹھے داخل ہوتے تھے گیٹ کھولتے. پھر کرنا کی حضرت جی کلاس چ بہ جانا, تسبیح پہلے لے جانی, تو پھر شروع ہو جانا یا اللہ اج سبق نہیں یاد, اج بچا لے. بلکہ پھر یہاں تک بھی کہنا یا اللہ اج ان کا رہا استادوں نے مٹھا جہا بخار ہی چاڑ دے. ان کا بھی فائدہ ہوگا کیونکہ بخار آنے سے غلطیاں معاف ہوتی ہیں, اسی بھی بچ جاؤں گے. پھر خیال آنا نہیں یار ہے نہیں ٹھیک. پھر یا اللہ استادوں کی سائیکل ہی خراب کر دے. پھر کہنا یا اللہ این کر دے بارش ہی پا دے. وہ بس. لیکن حضرت جی مجھے یاد ہے ایک باری میری قبول ہوئی, استادوں کی سائیکل خراب ہو گئی, لیکن اس دن اپنے پتر دے نال آ گئے. میں میری دعا اس دن قبول ہوئی, لیکن 12 روٹیاں کھانی پڑی. میں ایک دن ایویں نا, بڑا حضرت ہم نے لمبا ٹریول کرنا ہوتا ہے. میں ایک دن بیٹھا سوچ رہا تھا, میں مولوی سلیمان وہ اتنے انگلش کا سبق یاد نہیں سی ہوندا تے ساروں رنگا سامنا کردیا کنا ڈر لگتا سی. وہ سلیمان اج تے کنے سبق نہیں یاد, کل نبی علیہ السلام دا سامنا کیویں کرنا ہے, جا کے کس طرح پتر سامنا کرنا. داڑھی والا سبق نہیں یاد, سر تے ٹوپی رکھنے والا سبق نہیں یاد, نماز والا سبق, قرآن والا سبق سانو تو یاد ہی کوئی نہیں. بندہ نہ کوئی ایک یاد ہوئے, سانو تو پتر ایک بھی نہیں. کل پتر کس طرح سامنا کرنا, پتہ نہیں کیوں کسی نے خیال نہیں ہے, اور سامنا کرنا ہے جی. وہ اقبال جیسا فلسفی بھی رو پڑا. اقبال بھی کہتے ہیں یا اللہ جے حساب لینا ہی ہے تو پھر اینا کریں از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر, نبی علیہ السلام دے سامنے نہ لئی. میرے نامہ اعمال جو بڑا ہی وعدے کاٹے, آپ دے سامنے میرا نامہ اعمال نہ کھولی. پتر محنت کرو, یہ بالکل جس طرح سی تسی کرن ٹرے انج نہیں ہونا ہے. پیشی ہونی ہے کل حضرت, پیشی سونی پتر اپنی بالکل نہیں ہے. تے جدن کو داڑھی دی وجہ نہ رشتہ نہ دے گا وہ بھی تمہیں طریقہ دا چھڑنا. پڑھنے نے 2 نفل تے 100 واری دروشی پڑھنا, تے نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ روحانی عرضی پیش کر دینی, اور عرض کی کرنا محبوب علیہ السلام اسی ہوں داڑیاں رکھاں گے تے لوگ سانو رشتے بھی نہیں دین گے. وہ تجھے راتی نہ بوا کھڑ گیا تو میں بھی جرمدار کوئی نہیں ہے. یہ کون ہوتے ہیں رشتے نہ دینے والے ہو, رشتے ادھر سے ہوتے ہیں. اس لیے پتر کم از کم ایک عورت واسطے داڑھی نہ لو, کم از کم ایک کوئی اور وجہ ہے تو دسو, آپس ہی بیٹھے ہیں جو کوئی اور وجہ ہے تو دسو مینوں. لیکن کم از کم پتر ایک بڑھی نو سونا لگن لینا, جو سونا لگنا تو پھر انہوں نے لگنا چاہیے, انہوں نے سونا. اب عائشہ کیا کہتی ہیں, اگر وہ میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹتی ہیں. اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے. آدم چشتی صاحب نے تو کمال ہی لکھا, اور
फरमाते हैं अजय तू मेरा महबूब नहीं डिठा। हम असी ते जी इत्थे चिट्टे रंग ते रह गए, असी ते इत्थे ही रह गए है ये असी इत्थे रह गए। नाज़िम चिश्ती क्या कहते हैं, अजय तू मेरा महबूब नहीं डिठा, और चिट्टा रंग देख के पागल हो गए। अजय तू मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन्हों वेख के चन्न शर्मावे, बिजली डरदी लिश्क न मारे, मता बेअदबी हो जावे। खोल देवन जी वल जुल्फां दे राही राह भुल जावे, रख देवन जी हाथ फुलां विच रल जावे। आज़म एडा सोहना माही सानू किधरे नजर ना आवे। हाँ जी, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम जी आप उलमा यहूद में से थे। कहते जब हुजूर नबी अलैहि सलाम मदीना तशरीफ लाए तो मैं आपकी ज़ियारत करने गया, मैं आपकी, कहते जैसे ही पहली नजर मेरी हुजूर नबी अलैहि सलाम के चेहरे अनवर पे पड़ी, कहते बेसाख्ता मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा इतना सोहना चेहरा किसी सच्चे का ही हो सकता है। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी है। इमाम आले सुन्नत खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, क्या ही अपने प्यारे की सवारी वाह वाह है। और मेरे अली शाह साहब ने भी कमाल किया, फरमाने ने मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमके लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हैं मद भरियां। और शेर सारे सोने हैं जी, मेरा तो कभी कभी दिल करता है इनको तस्बीह पे पढ़ूं जी। साड़ियां बीबियां सुर्खी पई लाई फिरदियां ने बुलियां लाल करन लई, लेकिन देखो जी मेरे अली शाह क्या कहते हैं मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के लबाए मुबारका के लिए। आप क्या कहते हैं, लबा सुरखा खां के लाले यमन, इतने सोने थे महबूब अलैहिस्सलाम के मुबारक होंठ, लबाए मुबारका इतने सोने थे। मेरे अली शाह कहते हैं लबा सुरखा खां के लाले यमन, चिट्टे दंद मोती दियां हैं कलियां, सुभान अल्लाह मा अजमला का मा अहसना का मा अकमला का, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखियां किथे जाए अड़ियां हैं। हाँ पुत्र सोने मेरे बच्चे, सोने मेरे पुत्र, कल जाना जी पेशी होनी का। और इसे इकबाल ने कहा था किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, एक ही कीता है इन्हू खुश कर ले, उन्होंने नहीं कीता। किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेबे सूदो दया ला इलाहा इल्लल्लाह, पुत्र ना किसी के लिए दाढ़ी उतरवाओ, नहीं जा किसी ने जवाब देना तेरा, तू अपना जवाब आप ही देना है। वो तो बहुत आगे गया, मियां साहब ने यहां के लिए क्या आप फरमाते हो, जांदी वारी क्या डरावना बनया, डरदे हाथ नहीं लांदे, जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे कर दे। तो ना अपने नबी अलैहिस्सलाम को नाराज करो, 5 वक्त दी नमाज सोनी करके मेरे काके दाढ़ी जड़ियां मेरिया अगर को तियां भैन अपने घर सुनन डई दियां बेटा ठीक है, इस वक्त फैशन का जादू सर चढ़ के बोल रहा है, जिसकी शरीयत आपको इजाजत देती है हम भी मना नहीं करेंगे, लेकिन तियो अपने दुपट्टियां की हिफाजत करो। हाँ अनकरीब मेला लगन वाला जे, हाँ दुपट्टियां भी होणगियां ते जिन्हां ने ला छड़े ने वो भी होणगियां, लेकिन जड़ियां दुपट्टियां वालियां ने वो सैयदा आयशा नाल होणगियां है, वो सैयदा फातिमा नाल होणगियां। ये ठीक है जमाना बद नहीं मेरी तियो, अपने दुपट्टियां दी हिफाजत करो। हजरत सैयदा इमामे हसन रज़ी अल्लाह, इमामे सारे पुत्र बैठे नहीं, ठीक है, बंदा कितना क्लोज होता है अपनी माँ के साथ। और हमारी जरा पंजाबी माओं का मिजाज है कि अगर बिलफर्ज अम्मी ने दुपट्टा नहीं भी ना लिया और बेटा आ गया तो माएँ को जरा दुपट्टे की इतनी परवाह हमारी पंजाबी नहीं करती हैं, नहीं करती। हाँ अगर कह दो तो गुस्सा भी कर जाती है, एडा तू मौलवी हुण तेरे अगे दुपट्टा लवा, मेरी झोली च नहीं है सौंदा हुंदा, मेरे सीने ना नहीं है लग के सौंदा, हुण तेरे अगे दुपट्टा लवा एडा तू मौलवी रह गया। अल्लाह लेना चाहिए। लेकिन सुनो जी हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आप फरमाते हैं मेरी अम्मा जान सैयदा फातिमा का इंतकाल हो गया, मेरी अम्मा जान सैयदा फातिमा का इंतकाल, लेकिन आप फरमाते हैं बड़ा बेटा हसन होने के बावजूद कभी ये नौबत नहीं आई कि मैंने अम्मा फातिमा के सरे मुबारक का को बाल देखा हो। लेकिन हुण असीं इस हाल च बाहर निकलने दसो की नहीं लभण दिया होती हो
खुदा दा वास्ता जी 4 दिन जी, 4 दिन जी। अल्लाह यहाँ बड़ा बड़ा, मैं आपके लाहौर में पढ़ा हूँ जामिया निज़ामिया में, वैसे भी लाहौर आना जाना रहता है, ससुराल भी लाहौर है। पुत्र बड़े बड़े तरीक़े नाल खराब किया गया है साड़ी जनरेशन में, जवानी फिर नहीं आनी। भाई मैं आपकी तरबियत करने आया हूँ, मैं कोई टप्पे माइये तो नहीं सुनाने, मैं तो करूँगा जी, मैं तो हर बात करूँगा जी। अल्लाह अगर आप इस एंगल को दूसरी तरह से सोचें तो ज्यादा सोना लगेगा आपको कि भाई जवानी फिर नहीं आनी, पढ़ ला राज राज नवाजा, जो गोडे रह गए फिर की करेंगे। बड़े बड़े तरीकों से खरा। और इस वक्त पुत्र कितनी गोलियां हैं शैतान के पास, पूरा बक्सा है उहदे कोल गोलियां दा, और हर बंदे को उसने गोली दे रखी कोई ना कोई, और हम बड़े मजे से उसकी गोलियां खा रहे हैं। मसलन अब इतना टाइम तो नहीं है कि उसकी सारियां गोलियां पे दसदा फिर, 2 गोलियां शैतान की, एक ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਉਹਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਭਲਾ, ਐ ਜਹਾਨ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿੰਨੇ ਡਿੱਠਾ, ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਯੈਸ਼ੀ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਿਆ। अल्लाह पुत्र ये कुफार का अकीदा है, इस्लाम की दावत है, इस्लाम की ये फिक्र है, हमारा अकीदा है ये कि डिठा भाई डिठा 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 अगला जहां भी। वो कुरान में कहता है सुम्मा युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। वो कहता मैं जरूर तेनू मारांगा फिर जरूर तेनू जिंदा करांगा और तू मेरे कोल ही वापस आना। भाई ना मारे जाइयो, ये शैतानी अकीदा है, ये काफिरों का अकीदा है। किन्ने डिठा, क्यों नहीं डिठा भाई, वो कुरान में कह रहा है डिठा। अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। डिठा मियां डिठा। वो एक में अबू जाल, एक में वलीद बिन मुगीरा, उसको को पुरानी हड्डियां मिल गई, लेकिन नबी अलैहि सलाम की बारगाह में हड्डी से हड्डी मारी, उसको पंजाबी में कहते हैं ना हड्डी पुर गई। तो नबी अलैहि सलाम को पूछता है, ए मोहम्मद क्या तेरा खुदा इन बोसीदा हड्डियों को जिंदा करेगा? काफिरों का कीदा क्या कुछ भी नहीं है। पूछता वो नबी अलैहि सलाम से, जवाब अल्लाह देते हैं क़ाल मन युहयिल इज़ाम व हिय रमीम कुल युहयी अल्लज़ी अंशाहा अव्वल मर्रा। आया मुबारका का मफहूम ये है, महबूब से कहें तू कहता है कि तेरा रब इन हड्डियों को किस तरह जिंदा करेगा? अरे मेरा रब तो वो है जिसने पहली बार बगैर हड्डियों के बना लिया था, हड्डियों से जिंदा करना कौन सा मुश्किल काम है। ये जान मिठा अगला किन्ने नहीं डिठा मियां डिठा। अच्छा दूजी गोली ਜਿਹੜੀ ਜਰਾ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 35 36 37 ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਉਹਨੇ? ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਗੋਲੀ ਨੰਬਰ 2। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖਰਾਬ, ਜਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹਿਸਾਬ ਉਦੋਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ये गोली नंबर 2 है और बड़े मजे से हम खा रहे हैं इसको। अल्लाह पुत्र इस पे भी मसला सुन लेना। बुजुर्ग फरमाते हैं जिसने अल्लाह के अजाब को हल्का जाना उसने कुफर किया। जो कि मैं वेख लवांगा इत्थे ते मियां मोहम्मद बख्श साहब जे तरले मारते ने पे, अदल करें ते थड़ थड़ कमन उच्चियां शाना वाले, फजल करें ते बख्शे जावण में जे भी मुंह काले, तू कौन होता देखने वाला? कोताइयां बंदे ही करते ने। मैं कहानी मैं बड़ा को पाक साहब बैठा था, नहीं बड़ियां कोताइयां ने। बस बाबे ने एक गल दा छड़ी, पुत्र करी ना, हो जाए तो माफी मंग ली, पुत्र करियो ना, हो जाए तो माफी मंग ली, हो जाए तो नबी अलैहि सलाम दी आमद पाक दी रात है पुत्र 5 वक्त दी नमाज, 5 वक्त दी 5 वक्त दी नमाज। अजे तू मेरा महबूब नहीं पुत्र, असी रह गए अल्लाह दी कसम। तुसी पुत्र बैठे दे अंदर धीआं भी सुने, असी रह गए इत्थे, चिट्टा रंग वेख के शदाई हो गए। अल्लाह इकबाल ने कमाल लिखा जी। इकबाल क्या कहते हैं? तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। और ये शेर सारे बड़े सोने हैं, मुझे सबसे सोना ये लगता है, स्पेशल अपने आका के यहाँ लेके। इकबाल क्या कहते हैं? ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को। अल्लाह पुत्र इकबाल है, एक 2021 का नात खानी है, इकबाल है। हाँ, जिसको पता था मैं क्या कह रहा हूँ, उसकी नजर सी कुरान हदीस पे। और इकबाल क्या कह रहे हैं जी? ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों। ठीक है जी। अब मैं सारी जन्नत, मैं आप बच्चों से कहूँगा, बहनें भी अगर सुन रही हैं, अगर आपका कभी जन्नत की सैर करने को दिल करे ना, तो आप बजरिए सूरह रहमान कर सकते हैं।
سورہ رحمان آپ کو جنت کا وزٹ کروائے گی, وہ آپ کو جنت میں لے جائے گی. اور جب آپ سورہ رحمان کے ذریعے جنت کی سیر کریں گے نا تو وہاں سیر کرتے کرتے آئے گا حور مقصورات فی الخیام, جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت حور. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی جنتی حور, ٹھیک ہے جی, نو آفیشل, نو جناب ایسے مذاق نہیں, کریماں والیاں فیکٹریاں بند ہو جان, پتہ نہیں لوکاں دا کی بنے یار, بڑا بھرم رکھیا جی کریماں نے لوکاں دے تے, یہ بند ہو جان نا, اوئے ہوئے 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 اللہ, یہ جنہ فشل دا سامان ہے بند ہو جان تو پتہ نہیں کی بنے لوکاں دا. کیونکہ بھائی اصل حسن تو ہوتا تھا وضو کا, وہ تو ہماری بیویوں کے پاس رہا کوئی نہیں, یہ تو جھوٹ ہے سارا جی. اصل حسن تو ہوتا تھا وضو کا, اصل تو نور ہوتا تھا 5 وقت کی نماز کا, اصل تو نور ہوتا تھا چہرے کو چھپانے کا. اچھا میں اب آپ سے ایک بات پوچھنے لگا ہوں, آپ نظر کو مانتے ہیں نا کہ جی نظر پر حق ہے, لگتی ہے نا نظر لگتی ہے نا. میں ایک یونیورسٹی میں نے 1.5 سال پڑھا ہے, میں وہاں بیٹیوں سے کہا کرتا تھا, میں میری ہوتی ہو تسی نظر مندی ہو کہ لگتی ہے, لگتی میں تو پھر جے نظر لگتی ہے تو پھر جے چہرے تے سارا دن گندیاں نظر پہن دے پھر اس چہرے دا کی حال ہوئے گا. پتر بگڑ گئے ہوئے چہرے, اللہ کی قسم ہے, میک اپ نہ ہوئے تھے توبہ توبہ توبہ, میک اپ نہ ہوئے تھے بگڑ گئے ہیں چہرے. یہ تو میک اپ نے بڑی لاج رکھی ہوئی ہے لوگ, ہاں لیکن نو میک اپ جی. اتنے جنت سے کوئی بیوٹی پارلر نہیں ہونا ہے, وہ حسن ہوگا حضرت. اور محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے, محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جنتی حور کا چہرہ اتنا چمکدار روشن ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے چہرے کے سامنے ماند پڑ جائے گی. میں نے پڑھا ہے جنتی حور جنت میں چل رہی ہوگی, جنت کی ہوا چلے گی, ہوا چلنے کی وجہ سے اس کی پنڈلی سے تھوڑا سا کپڑا سرکے گا. محبوب فرماتے ہیں جنتی حور کی پنڈلی بھی اتنی سونی ہے کہ جو اس کی ہڈی میں مکھ ہے نا, گودا ہے, وہ دکھائی دے گا. کیونکہ میں ایک صوفیانہ مسلک رکھنے والا ہوں, میں صرف آپ کے لیے بول رہا ہوں. اور اقبال سارا کچھ چھڑ کے کی کہندے نے, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا لکھا جی. جب حضور نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے جنت کا مشاہدہ فرمایا. تو جنتی حوروں کی جو سردار تھی نا, میں جی یہ آپ کو 2 حدیث سنائی ہیں حور کے والے سے, جیسے جڑی جنتی حوراں دی سردار ہوئے گی وہ کی ہوئی, وہ جنتی حوروں کے جھرمٹ میں آئی نبی علیہ السلام کی بارک سلام عرض کرتی اور عرض کرتی محبوب علیہ السلام اب رحمت للعالمین ہے, کچھ مجھے بھی عنایت فرمائے. فرمایا پھر جا تینوں اپنا بلال دے چھڑیا ہے, فرمایا جا تینوں اپنا بلال دے. آپ حبشہ سے تھے جی, رنگ مبارک کالا تھا, ہونٹ مبارک موٹے تھے, بال گھنگریالے تھے. تو جنتی حوروں کی سردار عرض کرتی محبوب قربان جاؤں آپ کی عطاؤں پہ, اتنے سونے سے ابھی ہیں, ابو بکر ہیں, عمر ہیں, عثمان ہیں, علی ہیں, طلحہ ہیں, زبیر ہیں, عبد الرحمن ابن عوف ہیں, ٹھیک ہے جی, جعفر طیار ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, عمار بن یاسر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم. تو ہمارے لیے حبشہ کا بلال ہی رہ گئے. فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر, میں نے تو بھی بلال سے پوچھا ہی نہیں اسے بھی کوئی حور چاہیے کہ نہیں چاہیے ہے. اللہ ٹھیک ہے. لیکن پتر اسی رہ گئے, اسی میں تسی نہیں کہہ رہا, مت کو غصہ کرو, میں کہا اسی رہ گئے, میں نال ہاں پتر لڑ, اللہ نو نہیں, اللہ نو سچ پسند ہے پتر, اسی رہ گئے پتر. اللہ بہت کچھ سی پتر, لیکن اسی رہ گئے نہیں جی. یہ ایک اب میرا دل کر رہا ہے, ایک کاکے نے آکھے نال ہی گل ختم ہے, اسی رہ گئے, اسی رہ گئے. وہ آدم چشتی صاحب کہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اعجاز نظر وچ تیری جڑا آوے او وک جاوے,
جو ایک دفعہ حضور نبی علیہ السلام کو دیکھ لیتا تھا پھر وہ آپ کا ہی ہو جاتا تھا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے نا حضرت حلیمہ سعدیہ کو بھی نوازا جی، نوازا، ہاں جی، کیونکہ لکھا ہے ان کی اونٹنی اتنی کمزور اور لاغر تھی وہ چلتی نہیں تھی، وہ تو تب پہنچی جب ساری دائیاں بچے لے کے جا چکی تھی، وہ اونٹنی نہیں تھی چلتی۔ پھر قربان اللہ نے ویسے ہی عاجزی پسند ہے، وہ کرم ہو گیا حضرت حلیمہ پہ، حضور نبی علیہ السلام عطا کر دیے گئے۔ لکھا جب وہ حضور نبی علیہ السلام کو لے کے چلی نا، وہی اونٹنی جو پہلے چلتی نہیں تھی، پھر اس اونٹنی کی رفتار کا یہ عالم تھا، وہ کسی سے پکڑی نہیں جاتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بکریاں تھیں جن کا دودھ بیچ کے گزر بسر ہوتا تھا۔ لکھا بکریاں دودھ ہی نہیں دیتی تھی، اتنی کمزور تھی، لیکن اس دن حضور نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تو لکھا انہی بکریوں نے اتنا دودھ دیا کہ دائیں بائیں سے برتن مانگنے پڑ گئے۔ جو جی ایک بار دیکھ لیتا تھا نا حضور نبی علیہ السلام تو وہ پھر حضور کا ہو گیا، اس کا نہیں دل کرتا تھا کہیں جاؤں میں۔ وہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی سب سے بڑی بیٹی تھی، بس جیسے انہوں نے بھی دیکھا نا اب دل کرتا ہی نہیں تھا، بس دل کرتا ہی ویکھی جاواں، دل کرتا ہی ویکھی جاواں، بس دیکھی جاواں بس آپ۔ وہ ظاہر ڈیوٹی جانا تو پڑتا ہے، لیکن حضرت عشق بھی بندے کو بڑے انداز پھر خود ہی سکھا دیتا ہے۔ پھر عشق نے محبت نے ایک انداز سکھایا حضرت شیمہ کو۔ کرتی کیا ہیں، بکریاں ہی نہیں لے کے گئیں، بکریاں ہی نہیں لے کے گئیں۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ دیکھ رہی ہیں کہ فقط گزر رہا ہے، دن چڑھ رہا ہے، دوپہر آ رہی ہے، لیکن بکریاں لے کے نہیں جا رہی۔ اگر حضرت حلیمہ پوچھتی ہیں شیمہ بکریاں نہیں لے کے جا رہی، تو حضرت شیمہ کے سرز کرتی ہیں اماں اب مجھ سے تنہا بکریاں نہیں چلائی جاتی۔ تو حضرت حلیمہ کہتی پھر اماں میرے ساتھ بھیجو کسی کو بطور مددگار۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں شیمہ کس کو بھیجوں، والد تیرے تو بوڑھے ہو گئے، وہ تو جاننے سے رہے، باقی رہ گئی میں، تو اگر میں جاؤں گی تو گھر کون دیکھے گا، ہنڈیا کون بنائے گا، کھانا کون پکائے گا، بات کیا ہے ذرا کھل کے بیان کر۔ تو حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں اماں پھر انج کر حضور نبی علیہ السلام کو بھیج دے۔ اصل مقصد تو تھا آپ کو ساتھ لے کے جانا، لیکن حضرت حلیمہ کا بھی دل نہیں لگتا ہے۔ اب حضرت حلیمہ کہتی شیمہ تو کیسی باتیں کرتی ہیں، تیری مات تو نہیں ماری گئی، ارے محمد علیہ السلام تو بھی خود دودھ پیتے بچے ہیں، یہ تیری مدد کیا کریں گے، بات کیا ہے ذرا کھل کے بول۔ حضرت حلیمہ کیسے کہتی ہیں شیمہ اماں ایک دن آپ گھر نہیں تھی، میں تیری اجازت کے بغیر ہی لے گئی، تجھے کیا بتاؤں پھر اس دن میں نے کیا کیا دیکھا ہے۔ اچھا کیا دیکھا اماں تجھے پتہ باہر کتنی دھوپ ہے، کتنی گرمی ہے، میں جل جاتی ہوں باہر، سارا دن جل جاتی ہوں، بڑی گرم ہوا چلتی ہے باہر، جھلس جاتی ہوں، لیکن اماں تجھے کیا بتاؤں جس دن ان کے ساتھ گئی نا، جیسے ہی پہلا پیر باہر رکھا ایک بادل نے آ کے ہم پہ سایہ کر دیا، پھر میں جہاں گئی بادل ساتھ ہی گیا، نہ بادل پہلے آیا تھا نہ اس کے بعد آیا۔ میں سمجھ گئی شیمہ بادل تیرے لیے نہیں آیا تھا، بادل ان کے لیے آیا تھا۔ اچھا پھر کیا ہوا، اماں سارے ہی بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھی تھی، اور بیٹھی اس انداز کے ساتھ ہی کہ بھائی محمد علیہ السلام میری گود میں تھے، بھائی محمد علیہ السلام میری گود میں تھے۔ ایک عیسائیوں کا راہب گزرا، کیونکہ یہ پہلی کتابوں میں نبی علیہ السلام کی نشانی لکھی تھی، جب آپ چلیں گے تو بادل آپ پہ سایہ کیا کرے گا۔ وہ ایک عیسائیوں کا راہب گزر رہا تھا، اس نے جب دیکھا وہ آ گیا، وہ سمجھ گیا یہی ہیں وہ اللہ کے رسول جن کے لیے بشارتیں دی گئی، وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں، یہ وہی ہیں، وہ آ گیا۔ اور حضرت شیمہ کہتی ہیں آگے مجھ سے کہتا ہے اگر اے لڑکی تو اجازت دے میں تھوڑی دیر اٹھا کے برکتیں لے لوں۔ میں پہلے گھبرا گئی کہیں میرے بھائی کو نقصان ہی نہ پہنچائے۔ وہ کہتا گھبرانا، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ ان کی حفاظت پہ تو فرشتے مامور ہیں۔ میں نے اٹھا لیا، آپ کے جسم مبارک کو اپنے جسم سے مس کرتا تھا، روتا جاتا تھا، اور پھر آخر میری گود میں رکھتے ہوئے کہتا ہے لڑکی یاد رکھنا ان قریب وہ دن آنے والا ہے جس دن یہ بڑوں کے بھی بڑے بنیں گے۔ پھر آیا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے کھڑے ہیں، آدم علیہ السلام پیچھے کھڑے ہیں، نوح علیہ السلام پیچھے کھڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہیں، اور ہمارے محبوب علیہ السلام آگے کھڑے ہیں۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد،
खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अजय तू मेरा महबूब नहीं दिखा, तू तो रह गए चिट्टे रंग दे। अजय तू मेरा महबूब नहीं दिखा। अच्छा फिर क्या हुआ? अम्मा तुझे पता है ये बकरियां कितनी शरारती होती हैं। एक बकरी भाग जाती है, मैं पकड़ के लाती हूँ, दूजी भाग जाती है, दूजी पकड़ के लाती हूँ, तीजी भाग जाती है, तीजी पकड़ के लाती हूँ, चौथी भाग जाती है। अम्मा थक जाती हूँ सारा दिन बकरियों के पीछे पीछे भाग भाग के। लेकिन जिस दिन भाई के साथ गई मोहम्मद अलैहिस्सलाम, कोई बकरी नहीं भागी। और अम्मा तुझे पता है ये बकरियां कितनी हरीस होती हैं, सारा दिन भी खाती रहे तो पेट नहीं भरता इनका। लेकिन अम्मा तुझे क्या बताऊं, जिस दिन भाई मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ गई ना, इन्हीं बकरियों ने थोड़ा थोड़ा घास खाया और क्या हुआ, एक एक करके ना सामने बैठने लग पड़ी। सारी बकरियां सामने आके बैठ गई। और फिर सारा दिन क्या हुआ, मैं भी भाई मोहम्मद ही को देखती रही, बकरियां भी भाई को देखती रही। अजय तू मेरा महबूब नहीं दिखा, जिन्हों वेख के चन्न शर्मावे, बिजली डरदी लिश्क न मारे, मता भेद भी हो जाए। खोल दे वन जियो वल जुल्फां दे, राही राह भूल जावे। आज़म एडा सोना माही, सानू किधरे नजर ना आए। हमारी भी जी बड़ी बड़ी, अब तो असल में हमारी महफिलों का रंग भी वो नहीं ना रहा है जी। हमारी महफिलों का रंग भी कदी सजी रात चुक लो, कदी खबी चुक लो, कदी ए बांह चुक लो, कदी ए बांह लो, कदी झंडे बना लो, कदी इंज बना लो, कदी इंज बना लो। लेकिन कैसा वह दौर था जी, कैसी सोहनी महफिल नात होती होगी। हजरत हसन पढ़ रहे हैं और जिनकी नात पढ़ी जा रही है वो नफ्स नफीस मौजूद हैं। और सुनने वाले कौन हैं? जनाब सिद्दीक अकबर, जनाब उमर फारूक, जनाब उस्मान गनी, जनाब मौला मुर्तजा, मौला मुश्किल कुशा, हैदर कर्रार, शेर खुदा, हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ, हजरत सैयदुना बिलाल। क्या सोहनी महफिल होती होगी। हजरत हसन जो हैं वो मिंबर शरीफ पे खड़े हैं और हुजूर नबी अलैहि सलाम को देख के कह रहे हैं, वाह सानु मिन कलम तरकतु आईनी, महबूब ताडे जिया सोहना मेरी आंख ने वेखिया ही नहीं है। क्या महफिल होती होगी, क्या क्या महफिल होती होगी। अच्छा जी, सोना क्यों नहीं वेखिया? वाह जमलु मिन कलम तली दिन निसा, महबूब वेखदा ते तां ना डा सीनो जमील जे किसे मां ने जम्मिया हुंदा। पुत्र जी असी गलत कर बैठे दे जी, असी गलत कर बैठे। हाँ पुत्र, तेरे ते मालिक ने बड़ा ही करम किया, तेनों अपने महबूब की उम्मत च भेजे। वो चलिया कोई तो कदर कर। ठीक है जी। वैसे तो मैंने कहना चाहिए कि फेसबुक ना ही खोलियो, लेकिन क्योंकि मैं भी खोलना वा, तुहानू किवें कहां, बस इन्ना कहांगा पुत्र कुरान खोलियो। यार चलो आज खुशी का मौका है, एडे भी तरह ना दुखी हो जाओ। नहीं नहीं, फिर से उधार हो गया जी, आज खुशी का मौका है। आके जो है ना है पुत्र, जितने भी बच्चे हो ना, जिन्नी अंदर बेटियां मैं मेरी होती हो, पुत्र दुपट्टा है 4 दिन ने जी है। हाँ जी पुत्र 4 दिन ने बिल्कुल। ये जैसे हजरत कह रहे थे ना पुत्र, साडा बड़ा कसूर है, असी ताड़ी खैर खाई नहीं कर सके, असी तुहानू दीन घट दसिया, मंजन बोता बेचे, खराबी हो गई पुत्र। इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे थे, लोग हाज़िर खिदमत थे, वड्डे भी ने, जिवें समझो है हुण जिवें महफिल लगी है, रले मिले लोग बैठे हैं। लेकिन तब अदाब महफिल का जो है ना उनको मलहूज़ खातिर रखा जाता था। मसलन अगे वड्डे, अब नहीं साढ़े बच्चे शामा वेखदे जी, अगे मैं बहना, अगे वड्डे, फिर उस तू पिछे पक्कियां उम्र वाले, फिर नौजवान, फिर बच्चे। सबसे पहले हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वड्डियां नाल मुखातब होए, जेड़े चिट्टियां दाड़ियां वाले ने। आपने फरमाया भाई बाबे ये गल पूछिए जवाब दोगे? बाबे ने अर्ज़ की जी इमाम। आपने फरमाया किसान हल चलाता है, बीज बोता है, पानी देता है, अपनी फसल की खिदमत करता है, फसल निकलती है, पक जाती है, भाई बाबे दसो फिर किसान अपनी पकी हुई फसल के साथ क्या करता है? सारे ने अर्ज़ की इमाम साहब ज़ाहिर पक गई तो फिर वढ़ लैंदा है। फरमाया भाई बाबे हो तैयार रही हो, पक्की फसल उन्हें किसी वेले भी वढ़ लेना है, पक्की फसल उन्हें किसी वेले भी। अच्छा बैठे सन जवान, ये जनाब शाह गल है, ये मतलब पकांगे तो वड्डे जावांगे। फिर इमाम हसन जवानों की जाने मुखातिब हुए। आपने फरमाया भाई जवानों गल तुसी भी दसो। बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है, किसान हल चलाता है, बीज बोता है, पानी लगाता है, अपनी खेती एवं थोड़ी थोड़ी फसल निकली होती है, और क्या होता है एक तूफान आता है, एक बारिश आती है, एक सैलाब आता है, उस फसल को पकने से पहले तबाह कर देता है। फरमाया भाई जवानों तुसी भी तैयार रही हो,
ऐ ना होए किस दिन को तकदीर दा तूफान आए तो तुहानू भी पक्कन तो पहले पहले बर्बाद कर छड़े बन गया। कोई बन गया रौनक पक्खियां दी, कोई छोड़ के शीश माल चलिया, कोई पलिया नास ते नखरियां विच, कोई रेत गरम च थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हल चलिया। यार फरीदा इत्थे सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई कल चलिया है। पुत्र मालक दा साडे ते बड़ा ही करम। पुत्र असी वेसकोट पा के अलकरम दा सूट पा के पता नहीं समझ नहीं आ रहा की तुरम खान लग गए। पुत्र साडे ते मालक दा बड़ा ही फजल। अल्लाह दी कसम है साडे नाल बहुता गंदा ही कोई नहीं, साडे नाल बहुता गंदा ही कोई नहीं। पता है असी हर वेले 6 गंद 24 आवर चुक के फिरने, 6 गंद। सब तो वड्डा गंदा बैग स्टमक तुहाडा पेट। पता है किन्ने गंद ने? 4। आंतां च पखाना हर वेले 24 आवर, मसाने च पेशाब, पित्ते च सुफरा। और 3 गंद होने अगर तुहाडे कपड़े ते डिग पे ना, तिन्ना चों कोई भी 1 मिनट ना कपड़े पाओ। और तुहाडी तिल्ली च सोदा। सब ना गंदा बैग ਜਿਹੜੇ 24 ਆਵਰ 4 ਗੰਦ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋ ਟੁੱਟੀ 70 ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋ DH ਚ ਰਹਿਣ ਡਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋ ਝੁੱਗੀ ਚ ਰਹਿਣ ਡਿਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੰਦ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਖਰਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਏ? ਬੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਨੇ ਆ ਨਾ ਵੇਸਕੋਟ ਵੂਸੂਟ ਪਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2-4 ਗੰਦ ਹੈ ਹੋ ਗਏ। 5ਵਾਂ ਬਲਗਮ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫਿਫੜਿਆਂ ਚ। 6ਵੀਂ खून, ਭਾਵੇਂ ਕੋ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖੂਨ ਵਜੂਦ ਚ ਖੂਨ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰ। ਇਹ 6 ਗੰਦਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਆਣਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਏ, 1 ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈਏ, ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਆਕੜਨ ਨਹੀਂ? ਤੇਰੇ ਚ ਹੈ ਕੋ ਆਕੜਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਮਾਲਕਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਾ ਛੜੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਾ ਛੜੇ कि अंदर दी बो बाहर नहीं आती। और जितनी बदबू तेरे पेट में अगर बाहर आना शुरू हो जाए, तुझे पास कोई ना बैठने दे, तू ही अपनी बू से मर जाए। उधर मालक ने बड़ी मेहरबानी की थी। साडे नालों वड्डा कोई गंदा नहीं जे। ना कपड़ियां दे भुलेखे चाओ, ना शीशे सामने खलो के भुलेखे चाओ। यही तेरा पुत्र। और फिर कमाल लिखा जी, बस बात गल दा कमाल लिखा फिर बाबा साहब ने। और फरमाते हैं वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली। तो मेरे हार दे वेख्या होना ना, तो बाबा साहब ने कहना लै वे ये काम वेख्या की करन दे। वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली। मिट्टी नू वेख के मिट्टी भुल्ली। मिट्टी हसी ते मिट्टी आ भी मिट्टी मिट्टी दे आशिक हुई है। मिट्टी ने मिट्टी नू वेख्या, ना रब याद रहा ना रसूल याद रहा। मिट्टी नू वेख के बाबा साहब की बातों की गहराई समझो। मिट्टी नू वेख के अदील भी मिट्टी, फरजाना भी मिट्टी। समझो बात को। मिट्टी नू वेख के मिट्टी भुल्ली, मिट्टी हसी ते मिट्टी रोई, खेड़ खूड़ फिर मिट्टी होई। पुत्रा मिट्टी अनकरी मिट्टी होनी। हाँ इसलिए फिर मैं उत्थे ही खलोता जिथे उदू सा। 5 वक्त दी नमाज, कुरान पाक खोलो। सब तो पुत्र जी इस वे खतरनाक तरीन सूरत हाल जाती पई ना, वो वालिदैन दे हवाले ना साढ़े रवैये अपने वालिदैन की खिदमत करो। वैसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन हुण जो पूछांगे नहीं तो काम होर खराब हो जाएगा। इधर मैं सारे जियारत कराओ हाँ, जिन्हें कल अम्मी अबू दो ही दोवें जो कोई एक है। जियारत कराओ हाथ खिलार के जरा, माशाअल्लाह जिंदाबाद। वेख ली जी हाथ जरा खलोते थले कर लो। हुण वो हथ खिलारो फिर जिहड़े रोज उन्होंने घुट के भी सौंदे। वेख लीए ए जे हालात। पुत्र झंडियां कित्थे गईयां? ये झंडियां कित्थे गईयां जी? जे तुसीं मां प्यो की खिदमत नहीं करनी तो तुहाड़ियां झंडियां नहीं चाहिए हुण। हाँ जी। और मैं कहता हूँ जी बड़ा बदबख्त है वो जो अपने माँ बाप को रात को दबा के नहीं सोता है। पता तेनों कितना दबाया होना? मैं जरूर मेरी मिसिज है ना, अल्लाह ने मुझे 4 बच्चे दिए। बड़ा मेरा बेटा मोहम्मद अली है, 10 साल का है भी। जैसे मैंने कहा ना ये वावे चिटी हो गई बाकी। तो मैं जरूर उस दिन सोच रहा था कि जो मेरी बीवी है ना, एक वक्त में अपने बच्चों की क्या क्या है मसला। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है ना,
मैं किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहा हूँ तो मुझे कोई काम कहा जाए तो मैं आगे से साफ कहता हूँ भाई नॉट माई ड्यूटी, ये मेरी ड्यूटी नहीं है, कहते हैं ना हम। लेकिन पता है माँ कौन है? सारियां ड्यूटियां होंदियां ने इधर। तेरा पैंपर बदलना भी ओदी ड्यूटी, फिर तेनू पैंपर करना भी ओदी ड्यूटी, फिर तेरियां लत्तां धोना भी ओदी ड्यूटी, तेनू कपड़े पाना भी ओदी ड्यूटी, तेरे कपड़े धोना भी ओदी ड्यूटी, तेरे कपड़े प्रेस करना भी ओदी ड्यूटी, तेनू कपड़े पाना भी ओदी ड्यूटी, तेरी कुक भी, तेरी शेफ भी है, तेरी धोबन भी, तेरी दर्जन भी, तेरियां जुतियां भी पालिश करे, तेरे तस्मे भी बनने, तेनू जांदियां लंच भी दे के भेजे, फिर जांदियां तेनू पूछे भी बेटा क्या बनाऊं, क्या खाओगे आगे है। एक वेले च पुत्र किन्नियां ड्यूटियां ने होंदियां, लेकिन साडे कोल इन्ना भी टाइम नहीं है कि राती बह के ओदियां लत्तां ही घुट छड़िए। पुत्र बड़ा थक गई है तुझे जवान करते करते, तुझे नहीं पता उसने कैसे जवान किया तुझे। मैं हूं ना, मुझे अपने बच्चों से बड़ा प्यार है, लेकिन मैं एक मर्द हूं, दिल थोड़ा सख्त है। वो माँ है, कदी नहीं अकेगी इधर। सब तो मेरा छोटा मुंडा इब्राहिम 3 साल का, राती उन्हें कितने 3 वजे भी ई कीता ना, मैं वेख्या इधर मत्थे ते कदी वट नहीं आएगा, गहरी नींदर च उठेगी, कदी मत्थे ते वट नहीं आएगा। तू तो कीता ही नहीं ਉਹਦੇ ਲਈ जो उन्हें तेरे लिए कीता, उन्हें तो सारा कुछ दात ला हड़िया, फिर तेनू पालिया, तेनू जवान किया है। और तू इसी तरह वालिद जी पुत्र हम नहीं दे सकते इसका। हाँ अजकल जी की कीता मेरे लिए, मैं जो उन्हें कीता नहीं तो तू एडा सूर कितों पल गया, जो उन्हें कीता ही कख नहीं तो तू किवें पले है, उन्हें कीता तो पले है ना, और तेनू की पता उन्हें की कीता जी, तू तो सोच ही नहीं सकता उसने। और पुत्र यहाँ बैठा हर बच्चा मेरी बात या अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के मिलाद पे आया हूँ, पुत्र हर बाप का दिल करता है तुम्हें लैंड क्रूजर में बिठाए, हर बाप का दिल करता है अपने बच्चे को डीएचए में घर लेके दे, कोशिश भी करता है, लेकिन पुत्र ये उसके वास में नहीं है, उसी का इख्तियार है। कभी अपने बाप को ताना ना देना, तू मेरे लिए की कीता है। हर बाप का दिल करता है मैं अपने बेटे को अस्करी में लेके जाऊं, सिटी हाउसिंग में लेके जाऊं, लेकिन पुत्र ये ओदा इख्तियार है, जिन्हों चाहे दवे जिन्हों चाहे ना दे, ओदी वांडे। अगर बाप का इसमें इख्तियार होता, हर बाप अपने बच्चों को डीएचए में लेके जाता। और मैं किसी की नहीं सुनाऊंगा जी, मैं आपको अपने वालिद की सुनाऊंगा। मैं अपने वालिद साहब के बुढ़ापे की औलाद हूं, 17 साल बाद पैदा हुआ शादी। मैट्रिक मैंने पहले किया, मैट्रिक करते भी मुझे 17 साल लग गए, 16-17 साल लग गए। फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर अल्लाह ने करम कर दिया, घर आके हिफ्स की इजाज़त चाहिए, मिल गई। फिर मैं आपके इधर आ गया लाहौर निज़ामिया में, जामिया निज़ामिया, ठीक है जी। अब हज़रत जी वालिद साहब तो पहले बूढ़े हो चुके थे, अब होना तो ये चाहिए था कि मैं काम करता, वालिद साहब घर बैठते, लेकिन मेरे वालिद साहब ने हज़रत जी बुढ़ापे में मेरे लिए मुलाजमत की, वापडा में मुलाजिम थे। 2 बार मेजर एक्सीडेंट हुआ, एक दिन खंबे से गिर गए, बाजू टूट गया, यहाँ प्लेटें डली हुई थी। फिर एक दिन ऊपर काम करते हुए हाथ तार को लग गए, हाथ यहाँ से जल गया हज़रत जी। इसलिए तो मैं बच्चों से कहता हूँ यार तुम किस मुंह से अपनी गाड़ी पे लिखवा लेते हो, ये मेरी माँ की दुआ है। तो अबू जी कितने गए, फीसें किसने दी थी, जूते कौन लेके देता था, यूनिफॉर्म कौन लेके देता था, हैं? तेरा लंच किसके पैसों से आया करता था, तुझे घुमाने कौन लेके जाता था, और चूड़े आते तो पता ही नहीं उसने तेरे कितने लाड़ चा किए। मेरा हज़रत जी मैं अकेला था अपने वालिद साहब का, वालिद साहब फोत हो गए, रोता हूँ अपने बाप को याद कर करके मैं, और हर दिन मेरे दिल में मेरे वालिद के लिए मेरी मोहब्बत बढ़ती जाती है। अल्लाह वो फोत हो चुके हैं, मेरा चौथा है हज़रत जी, उससे कुश्ती भी करता हूँ, हारता भी हूँ, उसका घोड़ा भी बनता हूँ, उसका ऊँट भी बनता हूँ, बेटा है जी मेरा। तो फिर मैं रोता भी हूँ, लेकिन बच्चों के सामने नहीं रोया कभी, बच्चे घबरा जाएंगे। किसी बहाने गड्डी लेके बाहर टुर जाना, और वहाँ जाके दिल ठंडा करता हूँ, और ये खुद को कहता हूँ सुलेमान तेरा चौथा है तो तू एने लाड करना है, तू तो कला ही सामने किन्ने के कीते होणगे, तू तो चौथा है, कदी घोड़ा बनन डे हैं, कदी ऊंट बनन डे हैं, कुश्तियां होण डई दियां ने, हरन डे हैं देखो, और तेरा तो चौथा है, तूने इतने लाड कर दिए। जरा सोच, तू तो उसका अकेला ही था भी 17 साल बाद, उसने कितने किए होंगे। तुम नहीं पुत्र अपने बाप का बदला दे सकते, तुझे पता ही नहीं उसने तेरे कितने लाड लड़ाए हैं। तुझे उठा के लेके जाया करता था, कभी कंधे पे, कभी हाथ पे, तुझे उंगली पकड़ के उसने चलना सिखाया, और आज तू बातें करता है?
पुत्र कभी ये डंडी ना मारना दोनों में कि जी मेरी माँ की दुआ है। जालमा तेनों की पता है ना किथे किथे तेरे लिए दुआवां नहीं कराइयां। ये तो कभी दाता साहब भी इंज नहीं लंघिया, या अल्लाह मेरे पुत्र दे इम्तिहान नेड़े आए नहीं कर्म कर दे हैं, तू कहता है मेरी माँ की दुआ है। जालिम वो किधर गया? उसकी मेहनतों का सिला कौन देगा? और कुर्बान जावा जी वालद भी देखो की शय हुंदी है, ਉਹਦਾ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾਂ ही नहीं लिखा होता फिर भी चुप करके बैठ जाता है। उसका नाम ही नहीं लिखा होता, ये मेरी माँ की दुआ है। कहना अच्छा चलो ये इंज ते फिर ऐ नहीं सही, साडियां फीसां चलो किसे खाते नहीं है, साडा गर्मी में भी जाना किसे खाते नहीं, साडा बारिश च भी जाना किसे खाते नहीं, साडा धुंद च भी ड्यूटी ते जाना किसे खाते नहीं। ठीक है भाई, मां दियां ते मां जिवें तू खुश भाई, तू मेरा पुत्र है, जिवें तू खुश चल इंज ते इंज ही सही। कभी उसने गिला नहीं किया, बैठ जाता चुप कर। तो कभी ये डंडी ना मार, कभी भी ये डंडी नहीं, बल्कि क्या ये मेरे वालिदैन की दुआ है, ये मेरी माँ की दुआ है, ये मेरे बाप की दुआ है। तुझे क्या पता बाप क्या होता है जी? मैं सन 2008 में वालदा साहबा का इंतकाल हो गया, फिर सिलसिला चलता रहा। ये पढ़ा गया ना, कोई कहता नहीं पुत्र घर आ, अल्लाह ये भी बात गलत है कि भाई किस बाप क्यों जी बड़े पुत्र घर ना आए तो नींदर पैंदी है? नहीं पैंदी है। पता नहीं क्या इसने लिख दिया, और पढ़ने वाले की तो चलो गलती नहीं, क्या इसका मतलब होगा? और बहाने बहाने इन बच्चों को बाप का बोगा सिखाया गया, यानी प्यो तो कख भी नहीं है, वो किसे खाते ही नहीं बेचारा गरीब आदमी, वो माँ ही है। फिर लिखे गए जी कलाम, इन चीजों का फिर असर हुआ लोगों पे। मसलन कलाम लिखा गया ना मरन कदी किसी दियां मावां, मैं तो उहदे कोई स्पीकर फड़ लिया, मैं अबू मर जांदे सारे दे। वो करन वाली गल कर बंदे आ खुदा दे आ भाई, इत्थे सिर्फ मावां वाले ते नहीं बैठे कि डाउनलोड होए ने। ओ भाई तू करने वाली बात कर, तू कह रहा ना मरन कदी किसी दियां मां, प्यो फिर मतलब है मर जान सारे दे। खुदा के बंदे को होश वाली बात कर, या माँ वाले भी बैठे हैं या बाप वाले भी बैठे हैं, दोनों के लिए बात कर। क्या तू इन बच्चों को सिखा रहा है कि लॉटरी चो निकले ने? जेड़ा नी मार अभी फिरन गई थी तू पानी चो कड़ ले आई फड़, तो करने वाली बात करो यार। बच्चों के, तुम्हारी बातों का बच्चों पे असर होता है। माँ वाले बैठे हैं, बाप वाले बैठे, तू कह रहा ना मरन कदी किसी दियां मावां, तो प्यो मर जान सारे दे। और अल्लाह पुत्र याद रखना, मैं को माँ की मुखालफत में नहीं बोल रहा। पता है बाप किस दरवाजे का नाम है? जिस दिन ये दरवाजा टूट जाता है उस दिन फिर घर में ज़ुकात आती है। जिस दिन ये दरवाजा टूटता है ना, जिसका नाम बाप है, फिर घर में सदका आता है, फिर घर में खैरात आती है, फिर घर में फितराना आता है। वही बाप मजबूत दरवाजा है। जितनी देर ये हो घर में ना ज़ुकात आती है, ना सदका आता है, ना फितराना आता है। किसी को नाम ही नहीं लेता उस बेचारे का। उदी जनरल गई इधर सड़कों पे ड्यूटी कर करके, उस बेचारे का नाम ही को लेने को तैयार नहीं। इसलिए पुत्र मैं आपको ये नहीं कह रहा कि नहीं, अब वाले तेनू बड़े लाड़ लडांदे, बड़े लाड़ लडांदे है जी वाले। तू सोच नहीं सकता तेरे वालिद ने तेरे लिए क्या क्या नहीं है। मेरे वालिद, फिर हुआ ये वाला साहब ने ड्यूटी की और मैंने पढ़ा जी। लेकिन शुक्र ये है कि उनकी मेहनत रहेगा नहीं गई जी। अल्लाह ने बड़ा नवाजा, देखा उन्होंने मेरा उरूज, मेरी देखी, मेरी शोहरत देखी। ये मैं आपको बताऊं वालिद, बात ही बात खत्म हो गई जी। अंगूठा लगाना था, मैं और मेरे अबू जी इकट्ठे, तो वो अबू जी अंगूठा लगाए, इन पे रखे, अंगूठा ही ना आए, अंगूठा ना आए। वो जो बेटी बैठी थी ना, ज़ाहिर उसने पहचान लिया मुझे। उन्हें कहने लिया हज़रत साहब आप इस तरह करें कि नीचे से ना कोई लोशन लाएं और हज़रत अपने बुजुर्गों के ना अंगूठे पे लगाएं, शायद कोई मैल वगैरह होगी तो ज़रा साफ़ हो जाएगी। बाबा जी आप ज़रा, मैं नीचे गया, ज़रा लोशन की डिब्बी खरीदी। मैं जब अबू जी के अंगूठे पे लोशन लगाने लगा ना, तो क्या देखा, अबू जी के अंगूठे पे लकीरें कोई नहीं। कोई मजदूरी की थी मेरे लिए, खंबे पे चढ़े थे, तारें खींची थी, वापडा में मुलाजिम थे। अबू जी के अंगूठे पे लकीरें कोई नहीं। मैंने बड़ा हैरान होकर पूछा, मैं अबू जी लकीरें कितने गई? खुशी भी थी जी बेटा कामयाब हुआ है, और दुख भी था, मजदूरी की थी बड़ी ज्यादा, बाजू में राड डले हुए थे, हाथ जला हुआ था। मैंने पूछा अबू जी लकीरें कितने गई? खुशी भी, थोड़ा थोड़ा गम भी, मिला जुला रुझान। तो पता मुझे क्या कहते हैं? कहते यार तेरियां लकीरें बनांदे मेरियां मिट गई। पुत्र ओदियां मिटदियां ने ते फिर तेरियां बनदियां ने। दोनों की बड़ी कदर करना पड़ता। जिन्ने मुंडे बैठे थे पुत्र, राती अबू जी आन, उन्होंने पैर कुट, पुत्र वो तुझे नहीं कहता क्योंकि तेरा बाप है,
لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ پیر تھک چکے ہیں، پیر تھک چکے ہیں۔ 50 سال ہو گئے نے، 55 سال ہو گئے نے جی، 60 سال ہونے لگے نے، تھک گئے دے نے پیر، اے منڈے تھک گئے دے نے تیرے لئی، اور تینوں اینی بھی توفیق تو کدی کوٹی چھڑے اس غریب ہے، تینوں اینی بھی توفیق نہیں ہے۔ میرا بیٹا نہیں بنائی، وہ پیروں نو پہیے لگے، انہیں بہنا نہیں، نہ تسی انہوں کدی بیٹھیاں ویکھو گے کدی۔ پھر ہوتا کیا ہے، وہ رات کو تھک جاتا ہے، پھر آپ آ کے نا میری لتاں کٹو جی تو میں کٹ دینا، لیکن پھر دل میں بھی خیال آتا ہے اچھا پتر ابراہیم تیرا بھی ویلا آنا، ویکھاں گے تو کی کرنا ہے، ویلا تیرا بھی آنا ہے، ویکھاں گے تو کی کرنا ہے۔ اس لیے پتر ہاتھ جوڑ کے ٹھیک ہے ابو جی کے لیے اسپیشل، کیونکہ ابو جی نہ بڑی زیادتی ہوندی ہے، بیچارہ کسے کھاتے ہیں جی نہیں ہے، اپنی ماں سے بڑا۔ اور مجھے میرے اللہ نے بہت نوازا، اس میں میرے والدین کی بڑی دعا، اپنی ماں سے بڑا لاڈ کیا۔ میں جب طالب علمی تھی نا، میرے پاس سائیکل تھی سہراب کی، نہیں میں نے لی، خود دی، تو میں نے عصر کے بعد نا اپنی امی کی بارگاہ میں امی جی آؤ تمہیں سیر کراواں، تو امی جی نے کہنا کا دیتے، امی جی سائیکل تے، تو امی نے کہنا سائیکل تے بھی سیر ہوندی ہے، امی جی ہوں ہے ہی سائیکل تے کراں گی، میری امی نے میری سائیکل پہ بیٹھ جانا، اور پھر میں نے اپنی امی کو لے کے نکل جانا۔ وہ ماں تو ماں ہوتی ہے جی۔ پھر امی دی رون دیاں تے دعاواں دیاں آوازاں آن لگ پڑی، یا اللہ اے مینوں سائیکل تے پھراندا ہے، پھر انہیں دنیا دیاں مہنگیاں گڈیاں تے پھرائیاں، دیکھ لو میری گاڑی باہر کھڑی ہے۔ جب ابو جی یاد تھے نا، میرے ابو جی کو جلیبیاں بڑی پسند تھی، جدوں کو کام پھس جانا نا، میں دعاواں دی لوڑ ہونی، میں تیرے جی جلیبیاں لینیاں گرم گرم، ایک خاص جگہ ہمارے سیالکوٹ میں ہے، تے ابو جی کل آ جانا تے لیا کے رکھنی، ظاہر عمر ہو گئی تھی، 70 کے قریب ہو چکے تھے، تو جلیبیاں ویکھ اے کی آ، میں ابو جی جلیبیاں آ منوں مار کے چھڈی، مٹھا کھوا کھوا کے۔ عادت ہوتی ہے بزرگوں دی، پیو دیاں نالاں تے گھیو دیاں گالاں، پیو دیاں گالاں تے گھیو دیاں نالاں، پتر دل ترسدا ہے کہ تو گالاں پین، سارا دن تعریفاں سن سن کے تھک جاندے نے کان، مصباحی صاحب، حضرت صاحب، فلانا صاحب، درویش خطیب، یہ وہ ایک ہی سی حضرت جڑا منوں انج بلاندا ہوندا، اوئے سلیمان، ہونی آواز آنی پتر کی ہو گیا کب، انہوں آواز نہیں آنی تھی۔ اس لیے جس کے پاس یہ آواز ہے قدر کرو، اس رو کرو گے پاجی بہ بہ کے، کسی نے جے پوچھنا کچھنا ہے، کوئی نہیں جے پوچھتا ہے، رو کرو گے بہ کے، اے یہ اخلاص تے مخلص رشتے۔ میں چپ، پھر ہن کھول بھی جے لے ہی آیا تے حضرت شاہ پر کھول کے ایک جلیبی کٹ کے پیش کرنی، کھا لینی، چل ہن ایک اور بھی دے، میں ایک اور بھی دینی، لیکن دوجی باپ تھا نا، دوجی جلیبی کھاندے کھاندے دل نرم پہ جانا تے کھواس پینی ہے، یا اللہ یہ مینوں خوش کردا تو اینوں خوش کری، یا اللہ میری خوشی دا دھیان رکھدا تو ایدی دا دھیان رکھی، پتر انہاں کو دعاواں لو، یہ فری دیاں دعاواں جی، کرانی نہیں لینی، اپنے ماں پیو دے نوکر لگ دو، امی جی امی جی امی جی امی جی امی جی دیو میں پانڈے دھو دیا کرو اپنی ماں دے پانڈے، بڈیاں دے بھی تے دھوندے ہی، بڑیاں دے بھی تے دھوندے ہی ہونا، وہ تے دھواندیاں نے، وہ نال دھونے، اور جڑی سلیپر والی جُتی ہے نا ہیل والی، وہ ڈر نہ دھونے، کیونکہ سر چ وجی تے ٹانکے بھی 5-6 لگنے، تے پتر وہ ڈر نہ جو دھونے، جو دیکھو جی ماں نوں دھو دیا کرو، پھر وہ نہیں دھونے پین گے، پھر وہ نہیں دھونے پین گے، ہاں جی، امی جی امی جی امی جی، ابو جی ابو جی، امی جی امی جی، پھر بادشاہیاں تاڑیاں جی، پھر بادشاہیاں، ہاں پتر بڑی خدمت کرنا دونوں کی، رج رج کے دویاں دی خدمت کریو، وقت کافی ہو گیا، بہرحال اللہ ارادہ میرا یہ تھا کہ 20 منٹ لا کے نہ، لیکن چلو میں بچے ویکھے کھلوتے دے، میں اللہ کرے یار بچے نمازی ہو جان، بیٹیاں اندر بیٹھی دیاں نے، بیٹیاں نمازی ہو جان، اللہ انہاں بچا لے بے حیائی تے گندگی کروں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ از تو فیل غوث اعظم
گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم دور ہوں سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے عاصیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ شبادر مصطفیٰ سے جا کے کہیں درود و سلام میرا سلام میرا نبی دے قدماں سر جھکا کے نبی دے قدماں سر جھکا کے کبھی درود و سلام میرا سلام ہوائے اتنا پیام میرا ہوائے اتنا پیام میرا مدینے ہووے گزر جے تیرا مدینے ہووے گزر جے تیرا تو لے کے روزے گرد پیرا تو لے کے روزے گرد پیرا کبھی درود و سلام میرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا وملجانا وحافظنا وناصرنا ومرشدنا سيدنا ومولانا محمد يا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم يا صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين عنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين. شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين. صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين. جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله. يا أيها
المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم وصل عليه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا ولسانا ذاكرا وإيمانا كاملا وعملا صالحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب وأدخلنا الجنة وأدخلنا الجنة وأدخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا ستار یا رب العالمین۔ اے مالک و مولا، آج اس محفل پاک کے اندر جو تیرے محبوب کی آمد کے سلسلے میں ہے، نماز ظہر کے بعد سے لے کر اب تک قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی ہوئی، حضرت صاحب نے انتہائی اصلاحی اور خوبصورت بیان فرمایا، ختم پاک پڑھا گیا، درود تاج پڑھا گیا، جو بھی لنگر کا اہتمام۔ یا اللہ اس بابرکت رات کا صدقہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اس کو تیرے محبوب تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت، زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، آمینہ کے لال، ابو بکر کے آقا، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر توفتاً، نذرانتاً، عقیدتاً، محبتاً پیش کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرما۔ پیارے کریم آقا علیہ السلام کے والدین، آپ کی آل، ازواج، صحابہ کرام، شہیدان بدر، شہیدان احد، شہدائے ختم نبوت، اور خصوصاً بالخصوص یا اللہ شہدائے کربلا کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرما۔ تابعین، تبع تابعین، غوث کو تب ابدال، تمام اولیاء کاملین، حضرت داتا علی حجویری، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی حضور غوث پاک، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، اور امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی صاحب کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی چھوٹے بڑے افراد، بالخصوص اس محفل پاک کے اندر جتنے بھی احباب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے والدین میں سے، بہن بھائیوں میں سے، رشتہ داروں میں سے جو پردہ فرماتے ہیں، یا اللہ ان تمام کو اس کا ثواب پہنچا۔ اخص الخاص اے مالک و مولا حافظ احمد صاحب کے بڑوں میں سے، ان کے عزیز و قارب میں سے، رشتہ داروں میں سے، بزرگوں میں سے جو پردہ فرماتے ہیں، یا اللہ ان تمام کو اس کا ثواب پہنچا، ان تمام کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ ان کی قبر اور آخرت کی منازل کو آسان بنا۔ اے مالک و مولا یا رب العالمین، حافظ احمد صاحب اور ان کے برادران اور ان کے والد محترم جو اس محفل کا اہتمام کرتے ہیں، یا رب العالمین اپنے محبوب کے ذکر کی برکت سے یا اللہ ان کی دنیا اور قبر کو، آخرت کو بہتر بنا دے، یا اللہ انہیں زندگی کی آخری سانس تک اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ اے مالک و مولا ان کے رزق کے اندر مزید رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، شریروں کے شر اور حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، نظر بد سے محفوظ فرما، آنے والی ہر قسم کی زمینی آسمانی آفات و بلیات سے یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کے والدین کا ان کے سروں پر تادیر یا رب العالمین صحت و تندرستی کے ساتھ ان کے والدین کا ان کے سروں پر سایہ قائم اور دائم فرما۔
یا رب العالمین ان کے والدین کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما، دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال۔ اے مالک مولا تیرے محبوب کی ولادت کی رات، یا اللہ تو نے جس دن تیرا محبوب پیدا ہوا کسی گھر میں بھی بیٹی عطا نہ کی تھی، وجہ یہ تھی کہ اس دور میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا تاکہ کسی گھر میں صف ماتم نہ بچھے، ہر گھر میں بیٹا عطا کیا تھا۔ اے مالک مولا آج تیرے محبوب کے امتی تیری بارگاہ میں دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، یا اللہ یہاں پر جتنے بھی احباب دعا ان کے دلوں کے اندر جو بھی نیک جائز مرادیں، کوئی رزق کے حوالے سے پریشان ہے، کوئی اولاد کے حوالے سے، کوئی گھریلو حوالے سے، یا کوئی بیماری کے لحاظ سے پریشان، اے مالک و مولا جو بھی تیرے محبوب کی محفل میں آئیں یا اللہ سب کے دامنوں کو بھر دے۔ یا اللہ کوئی شفا کا طلبگار ہے تو اسے اپنے محبوب کا صدقہ شفا عطا فرما، کوئی بیٹوں کا طلبگار ہے یا اللہ انہیں بیٹے عطا فرما، کوئی بیٹیوں کے طلبگار یا اللہ انہیں بیٹیاں عطا فرما۔ یا اللہ جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے حوالے سے، جن گھروں کے اندر بیٹیاں یا رب العالمین جوانی کی عمر سے آگے گزر اور والدین بیٹیوں کو رخصت کرنے کے حوالے سے پریشان، اے مالک ان کے لیے نیک اسباب پیدا فرما، سیدہ طیبہ طاہرہ کے یا رب العالمین چادر تطہیر کا صدقہ یا اللہ ہر بیٹی کو والدین کے ہاتھوں رخصت ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن کے پاس والدین جیسی عظیم نعمت ہے یا اللہ انہیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کے والدین کی کامل بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار، ذلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، پر تیرے محبوب کی امتیاں یا اللہ اپنے محبوب کا صدقہ ہم سب کے زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرما۔ اس رات کا صدقہ یا اللہ ہم سب کو بار بار مدینہ الرسول کی حاضری نصیب فرما۔ اے مالک مولا یا رب العالمین یا اللہ ہمیں پنجگانہ نماز کا پابند بنا، قرآن پاک پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا یا رب العالمین ہماری دعاؤں کا اپنے محبوب کا صدقہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنم خاتمہ، گر دعوتن رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ و سوز صدیق دے۔ الہی بحق محمد رسول دعا ہم گناہگاروں کی کر لیجئے قبول۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔